بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نماز کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کو پریکٹیکل دکھایا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ رکوع اس طرح کرنا ہے، سنت طریقہ یہ ہے، سجدہ میں اس طرح جانا ہے، اس طرح کرنا ہے، سنت طریقہ یہ ہے، یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ تو اسی لیے آج اس ویڈیو میں اس سنت کو پورا کیا جائے گا۔ دلائل کے طور پر میں کتاب المسائل اور آپ کے مسائل ان کا حل سے دلیل دوں گا۔ تمام باتیں ان کتاب سے ہی لیا گیا ہے، تو ابھی میں بتا دے رہا ہوں۔ بار بار میں کتاب کا نام نہیں لوں گا، البتہ جہاں پر مسائل ہے، جہاں پر دلائل ہے، میں بس وہاں پر کتاب کا اسکرین شاٹ دے دوں گا۔ یہ نہیں بولتے رہوں گا کہ یہ یہاں لکھا ہے وہاں لکھا ہے، بلکہ اسکرین شاٹ صرف دے دوں گا۔ سب سے پہلے نیت کے متعلق دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس وقت کی نماز آپ کو پڑھنا ہے اور جو نماز پڑھنا ہے اس کو بس نیت کرنا ہے دل میں۔ مثال کے طور پر ظہر کی ہے تو میں ظہر کی سنت پڑھ رہا ہوں بس، یا میں ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں، یا میں ظہر کے نفل پڑھ رہا ہوں۔ جو نیت کرنا ہے دل میں کر لینا۔ اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں دو پیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے متعلق فقہی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 4 انگلی کے مقدار فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جو انگلی ہوتے ہیں 4 انگلی کے مقدار۔ کسی کو اگر اس میں دقت ہو تو وہ تھوڑا سا زیادہ کم وغیرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ البتہ عورتیں جتنا ہو سکے دونوں پیر کے جو بیچ کا جو گیپ ہے، فاصلہ ہے، اس کو ملا کر رکھے جتنا ہو سکے۔ ضروری نہیں ہے لیکن کرے یہ بہتر ہے۔ تیسرا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کو کس طرح اٹھانا ہے، کتنا اٹھانا ہے۔ اس بارے میں 3 طرح کی روایت ملتی ہے۔ پہلے مردوں کا بتا دوں، 3 طرح کی روایت ملتی ہے۔ ایک ہے کندھا تک، دوسرا ہے کان کی لو تک، اور تیسرا ہے سر تک۔ تو اس تینوں روایت پر اگر عمل کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے جو انگلی کے جو بوڑھا انگلی ہے اس کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا کان تک بھی ہاتھ چلا جائے گا، اور سر کے اوپر بھی تھوڑا سا چلے جائے گا، اور کندھے تک وہ تو اپنے آپ ہو ہی جائے گا۔ تو یہ تینوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو ہاتھ اٹھانے کی کیفیت یہ ہوئی کہ کان کی لو تک یہ جو بوڑھا انگلی ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا مطلب لے کے جانا ہے بس۔ عورتیں پردے کے اندر یعنی کہ کپڑے کے اندر ہی اندر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے گی۔ یہ ہو گیا ہاتھ اٹھانے کے متعلق مسائل۔ چوتھا نمبر ہے ہاتھ باندھنے کے متعلق۔ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو پہلے رکھنا ہے، اس کے اوپر داہنے ہاتھ رکھنا ہے۔ اس کے بعد 3 انگلی جو ہے اس کو پیٹھ میں رکھنا ہے، بائیں ہاتھ کے پیٹھ میں، اور باقی اوپر کا انگلی اوپر ہاتھ سے پکڑ لے، اور نیچے کا انگلی نیچے کے ہاتھ سے، نیچے کے مطلب بائیں ہاتھ سے نیچے سے پکڑ لے۔ بس اوپر میں 3 ہاتھ نظر آئے گا، 3 ہاتھ کی انگلی نظر آئے گا۔ باقی اوپر کا ہاتھ یعنی کہ اوپر کا انگلی بوڑھا انگلی وہ اوپر سے پکڑ لے ہاتھوں کو، بائیں ہاتھ کو، اور نیچے والا پتلا انگلی اس کو آپ نیچے سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ اوپر میں صرف 3 انگلی نظر آئے گی۔ اور عورتیں کیا کرے گی، وہ بس یوں ہی نارمل ہاتھ کو جس طرح پکڑ سکتی ہے نارمل پکڑ لے گی، اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہو گیا ہاتھ باندھنے کے متعلق۔ رکوع کرنے کے متعلق مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ رکوع میں مرد کیا کرے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے کے بل پکڑے گا، یعنی کہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لے گا، اور تمام ہاتھوں کی انگلیاں کو پھیلا دے گا، یعنی کہ فرق کر لے گا، پھاکا کر دے گا۔ اور رہی بات عورتوں کی، تو عورت اتنا جھکے گی جتنا میں وہ گھٹنا تک پہنچ جائے۔ گھٹنا کو پکڑنا نہیں ہے، گھٹنا تک پہنچ جائے، بس اتنا تھوڑا سا جھکے گی تاکہ گھٹنا تک ہاتھ پہنچ جائے، اور گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ دے گی، پکڑے گی نہیں۔ اس کے بعد رکوع کا تو مسئلہ ہو گیا۔ آخری مسئلہ سجدہ کا، کہ سجدہ کس طرح کیا جائے گا، سنت طریقہ کیا ہے۔
تو سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے شریر یعنی کہ باڈی جو سینہ ہے اس کو سیدھا رکھتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر گھٹنا رکھنا ہے، یعنی گھٹنے کو سب سے پہلے زمین پر رکھنا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہوا۔ اب رہی بات سجدے کی حالت میں جو دو ہاتھوں کی کوہنی ہے اس کو الگ رکھنا ہے، بدن سے سٹانا نہیں ہے، ٹچ نہیں کرنا ہے، الگ رکھنا ہے، پھاکا رکھنا ہے، اتنا پھاکا رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر سے بکری کا بچہ گزر سکے۔ اور رہی بات پیچھے کا یعنی کہ پیر کی انگلیوں کا، تو وہ انگلی جتنے ہیں 10 کا 10 انگلی قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، اور دونوں پیر کی انگلیاں کھڑی رہے گی، مطلب انگلیاں نہیں، دونوں پیر کھڑا رہے گا اور انگلی کا رخ پچھم کی طرف یعنی کہ کعبے کی طرف ہوگا۔ یہ سجدے کی حالت ہے۔ اس کے خلاف عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو اسی طرح بیٹھے گی نارمل، بدن کو جتنا ہو سکے سمٹ کر کرے گی سجدہ، اپنے دونوں کوہنیوں کو بدن سے سٹا لے گی، سمٹ کر سجدہ کرے گی تاکہ پردے زیادہ ہو، اور دونوں پیر کو تھوڑی سی داہنی طرف نکال دے گی۔ لاسٹ ایک اور مسئلہ ہے کہ اتحیات میں بیٹھنا، یعنی کہ قاعدہ اولیٰ یا دوسری رکعت میں بیٹھنا، وہ داہنے پیر کے اوپر بیٹھنا ہے، بائیں پیر کے اوپر بیٹھنا ہے اور داہنے پیر کو کھڑا کر کے رکھنا ہے، اور داہنے پیر کا انگلی کا رخ وہ کعبے کی طرف ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔